آئیے اب ہم سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پیراگراف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق پہ غور کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کب یہ حکم دیں اور وہ مکے سے مدینہ تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد والے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، ان کے سپرد مکے والوں کی امانتیں کیں اور ان کو اپنے بستر پہ لیٹنے کا کہا۔ آپ ان باتوں کو اپنے الفاظ میں سیاق و سباق میں لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس نثر پارے کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہو چکا تھا۔ قریش کی بےتابی اور بے چینی بڑھ چکی تھی۔ وہ اسلام کی اشاعت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی مقبولیت سے پریشان تھے۔ انہوں نے اس کو روکنے کے لیے ایک اجلاس کیا۔ اس اجلاس میں بڑے بڑے سردار شریک ہوئے اور سب نے اپنی اپنی تجاویز دیں۔ ایک نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، دوسرے نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دیا جائے، اور سب سے جو خطرناک تجویز ہے وہ ابو جہل نے دی۔ اس نے یہ کہا کہ عرب کے تمام قبیلوں سے ایک ایک شخص لیا جائے اور ایک گروپ بنایا جائے، اور یہ گروپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں تو ایک ہی حملے میں ایک ساتھ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ابو جہل کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس قتل کا بدلہ نہیں لے سکے گا، وہ عرب کی متحد طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اس تجویز پہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ پلان کے مطابق شام کے ڈھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ عرب میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی شخص فیملی کے ساتھ کہیں رہ رہا ہو تو اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ باہر آپ کا انتظار کیا گیا تو یہ طے پایا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو اپنے منصوبے پہ عمل کیا جائے گا۔ یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ٹھہرے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے تو یہ اپنے منصوبے پہ عمل کریں گے۔ آپ ان سب باتوں کو ترتیب وار اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔